السلام علیکم، میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد الیکٹرک یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہوٹل کال بل کنیکشن کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈائیگرام کی مدد سے سمجھاتا ہوں۔ یہ ہماری پازیٹیو سپلائی ہے، یہ فیوز ہے، یہ پش بٹن نمبر 1، پش بٹن نمبر 2، پش بٹن نمبر 3۔ یہ ہماری نیگیٹو سپلائی ہے، یہ گھنٹی یعنی بل ہے، یہ لیمپ نمبر 1، لیمپ نمبر 2 اور لیمپ نمبر 3 ہے۔ اس پر میں نے R1، R2 اور 3 لکھا ہے، یعنی روم نمبر 1، روم نمبر 2 اور روم نمبر 3۔ سب سے پہلے ہم نے پازیٹیو وائر کو فیوز کے پہلے ٹرمینل میں لگانا ہے۔ فیوز کے دوسرے ٹرمینل سے لوپ لے کر پش بٹن نمبر 1 کے پہلے ٹرمینل، پش بٹن نمبر 2 کے پہلے ٹرمینل اور پش بٹن نمبر 3 کے پہلے ٹرمینل کو آپس میں ملانا ہے۔ نیگیٹو سپلائی کو گھنٹی کے پہلے ٹرمینل میں لگانا ہے۔ گھنٹی کے دوسرے ٹرمینل سے لوپ لے کر لیمپ نمبر 1 کے پہلے ٹرمینل، لیمپ نمبر 2 کے پہلے ٹرمینل اور لیمپ نمبر 3 کے پہلے ٹرمینل سے ملانا ہے۔ پش بٹن نمبر 1 کے دوسرے ٹرمینل سے لوپ لے کر لیمپ نمبر 1 کے دوسرے ٹرمینل میں لگانا ہے۔ پش بٹن نمبر 2 کے دوسرے ٹرمینل سے لوپ لے کر لیمپ نمبر 2 کے دوسرے ٹرمینل میں لگانا ہے، اور اسی طریقے سے پش بٹن نمبر 3 کے دوسرے ٹرمینل سے لوپ لے کر لیمپ نمبر 3 کے دوسرے ٹرمینل میں لگانا ہے۔ تو چلیے اب پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں۔ پریکٹیکل کے لیے ہمارے پاس 3 پیانو ہولڈر، 3 پش بٹن، 1 فیوز، 3 لیمپس، 1 گھنٹی یعنی بل اور کچھ تاروں کی ضرورت پڑے گی۔ تو چلیے پریکٹیکل کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پازیٹیو وائر کو فیوز کے پہلے ٹرمینل میں لگانا ہے۔ فیوز کے دوسرے ٹرمینل سے لوپ لے کر پش بٹن نمبر 1 کے پہلے ٹرمینل، پش بٹن نمبر 2 کے پہلے ٹرمینل، پش بٹن نمبر 3 کے پہلے ٹرمینل کو آپس میں ملانا ہے۔ اب ہم نے پش بٹن کے دوسرے ٹرمینل سے لوپ لے کر پیانو ہولڈر کے پہلے ٹرمینل میں تینوں کو لگانا ہے۔ اب تینوں ہولڈر کے دوسرے ٹرمینل کو آپس میں ملا کر بل کے ایک ٹرمینل کے ساتھ لگاتا ہوں۔ باری آتی ہے نیگیٹو سپلائی کی۔ نیگیٹو سپلائی کو ہم نے بل کے دوسرے ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ چیک کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا مقصد بتاتا ہوں کہ کس مقصد کے لیے یہ بنایا جاتا ہے۔ یہ پش بٹن ہوٹل کے کمروں میں لگے ہوتے ہیں، اور یہ بل اور یہ انڈیکیٹرز یا لائٹس، اس میں انڈیکیٹرز بھی لگائے جاتے ہیں اور لائٹس بھی لگائے جاتے ہیں۔ جب کمرے میں کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو اس پش بٹن کو دبائے گا،
جیسے ہی پش بٹن کو دبائے گا تو ریسیپشن میں موجود وہ انڈیکیٹر لائٹس جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، انڈیکیٹر کے ساتھ روم نمبرز بھی لکھے ہوتے ہیں۔ جس کمرے سے پش بٹن کو دبائے گا تو روم نمبرز کے ساتھ وہ انڈیکیٹرز آن ہوگا اور ساتھ ہی بل بجے گا، تو ادھر ریسیپشن والوں کو پتہ چلے گا کون سے کمرے والے کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس میں یہ انڈیکیٹرز نہیں لگاتے تو ریسیپشن والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سے کمرے سے کال آئی ہے۔ تو چلیے اب اس کو چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کو 220 وولٹ کے ساکٹ میں لگاتا ہوں۔ سیفٹی کا خاص خیال رکھیے۔ بریکر کو آن کرتا ہوں۔ اب فرض کریں روم نمبر 1 والے کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پش بٹن کو دبائے گا۔ جیسے ہی دبائے گا تو یہ دیکھیں روم نمبر 1 والا لائٹ یا انڈیکیٹر بھی آن ہوگا اور ساتھ بل بھی بجنے لگے گا۔ اب فرض کریں روم نمبر 3 والے کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو روم نمبر 3 یہ اس پر میں نے نمبر لکھے ہیں، جیسے کہ تصویر میں نے آپ کو دکھایا کہ ہر انڈیکیٹر کے ساتھ نمبر لگے ہوتے ہیں۔ یہ روم نمبر 1 ہے، یہ روم نمبر 2، یہ روم نمبر 3۔ اب روم نمبر 3 والے کو ضرورت پڑتی ہے، یہ دیکھیں یہ روم نمبر 2 والے کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کال بل استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔